کیا آپ نے کبھی ملک برکینا فاسو کا نام سنا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ میڈیا میں خاص طور پر یورپ میں ہر طرف اس ملک کی خبریں شہ سرخیوں میں شائع ہو رہی ہیں؟ روس اور چائنا خوش ہیں جبکہ مغرب میں وبال پڑا ہوا ہے۔ اس تمام صورتحال کی کچھ وجوہات ہیں اور وہ ہیں برکینا فاسو کے صدر ابراہیم ٹراورے کی بہادری، دبنگ بیانات اور ملک کی خود مختاری کے لیے کیے گئے اقدامات حالیہ عرصے میں زیر بحث ہیں۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جن میں سے بعض کو اے آئی سے تیار شدہ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ بعض حقیقی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ٹراورے کی پالیسیوں، بین الاقوامی رد عمل اور افریقہ میں ان کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ برکینا فاسو افریقہ کا چوتھا سب سے بڑا سونے کا ایکسپورٹر ہے۔ ملک کی سالانہ سونے کی پیداوار 70 ٹن تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی معیشت کا 80 سے 85% انحصار سونے کی برآمد پر ہے۔ درجنوں کانیں فرانسیسی، کینیڈا اور امریکی کمپنیوں کے کنٹرول میں تھیں۔ برکینا فاسو جو پہلے اوپر وولٹا کے نام سے فرانس کا نو آبادیاتی علاقہ تھا، فرانس نے یہاں سے سونے کی کان کنی کے ذریعے بے پناہ دولت حاصل کی۔ فرانسیسی کمپنیوں کو ترجیح حقوق دیے گئے۔ سونے کی زیادہ تر آمدنی فرانس منتقل ہوتی تھی جبکہ مقامی آبادی غربت میں رہی۔ فرانس کے زیر کنٹرول کرنسی نے برکینا فاسو کی معیشت کو محدود رکھا۔ فرانسیسی اثر کم ہونے کے بعد امریکہ نے اپنی کمپنیوں کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا۔ امریکی فوجی اڈوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے معاشی مفادات حاصل کیے، مقامی حکومتوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ سونے کی کان کنی سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بڑا حصہ بیرونی سرمایہ کار لے جاتے تھے۔ ابراہیم ٹراورے ایک سابق فوجی کمانڈو ہیں۔ انہوں نے دہشت گرد گروپوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، خاص طور پر ان گروہوں کے خلاف جو اسکولوں اور کالجوں پر حملے کرتے تھے۔ فرانسیسی اور امریکی کمپنیوں کو سونا نکالنے سے روک دیا اور فرانسیسی فوج کو ملک سے نکالا۔ ابراہیم نے روس اور چین سے جیسے ہی تعلقات استوار کیے، مغربی حکمران جمہوریت کارڈ کے نام پر برکینا فاسو کے عوام کو بھڑکانے میں مصروف ہیں، کیونکہ اس نوجوان نے مغربی ممالک کی پالیسیوں کو چیلنج کیا ہے، جس سے مغربی ممالک کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور ان کا میڈیا اس ابھرتے لیڈر پر بھونک بھونک کر ہلکان ہو رہا ہے۔ امریکہ اور فرانس نے ٹراورے کو اپنے مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ سی آئی اے اور فرانسیسی خفیہ اداروں کی کوشش بھی جاری ہے۔ ٹراورے کو ہٹانے کے لیے خفیہ آپریشنز کی اطلاعات بھی سامنے آئی۔ ٹراورے کے خلاف جعلی خبریں اور اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز پھیلائی گئیں۔ افریقی نوجوانوں میں ابراہیم ٹراورے ایک مقبول لیڈر بن چکے ہیں۔ ان کا نعرہ ہمارے وسائل ہماری ترقی کے لیے ہونے چاہیے افریقہ بھر میں مقبول ہو رہا ہے۔ ابراہیم ٹراورے دیگر افریقی ممالک کو بھی اپنی دولت پر کنٹرول کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ مستقبل کے امکانات: اگر ٹراورے کا یہ موقف کامیاب ہوا تو افریقہ میں مغربی طاقتوں کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ روس اور چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں، جس سے اس ملک میں مزید سرمایہ کاری آئے گی۔ امریکہ اور یورپ ممکنہ طور پر مزید دباؤ بڑھائیں گے۔ ابراہیم ٹراورے کی حکمت عملی نہ صرف برکینا فاسو بلکہ پورے افریقہ کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتی ہے۔ تاہم مغربی طاقتوں کی طرف سے ان کے خلاف جاری مخالفت اور پروپیگنڈا جنگ اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آیا ٹراورے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں یا بین الاقوامی دباؤ ان کی پالیسیوں کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔